كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ایک سابقہ زمانے میں گزرے ہوئے واقعے کا ذکر فرمایا ہے اور جس میں تنبیہ ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ کوئی انسان موت سے نہیں بچ سکتا، موت کا وقت معین ہے. اس سے پہلے کہ جیسے آپ نے الحمدللہ سابقہ آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسائل بیان فرمائے تھے عدت الوفات کے کہ اگر آدمی مر گیا، بیوی چھوڑ گیا تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس کے بعد پھر اس واقعات کا ذکر آئے. ان میں ایک علماء کرام نے ایک ربط بیان فرمایا ہے کہ آدمی مثلا اپنی بیوی کو گھر سے نکال دے یا وصیت کر جائے کہ میری موت کے بعد فوراً نکال دو، یا بیوی جو ہے وہ خامد کے مرنے کے فوراً بعد خامد کا گھر چھوڑ دے، تو یہ سمجھ لیں کہ موت سے تو کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا. آج اگر موت خامد کا مقدر ہے تو کل یہی موت بیوی کا بھی مقدر ہو سکتی. آج اگر کوئی آدمی ایک آدمی کے مرنے کے فوراً بعد اس کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ عدت بھی نہیں گزار پائی اور وہ اسی کوشش میں لگ گیا ہے کہ میری شادی ہو جائے، میرا نکاح ہو جائے، اللہ فرما دے تم نے بھی تو مر جانا ہے، تم نے بھی تو پھر بیوی کو چھوڑنا ہے. تو اس ضمن کے اندر ایک واقعے کو بیان کیا گیا. اور دوسرا مفسرین کرام نے فرمایا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے جو انسانوں کی یعنی عزت کا باعث ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. اور اسی طرح جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت کا باعث ہے وہ کیا ہے کہ جہاد سے بھاگنا، موت سے ڈرنا، دنیاوی زندگی کو محبوب رکھنا. تو اس لیے اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ کو یہ خبر نہیں پہنچی یا نہیں پہنچ گئی؟ اللہ نے خبر دے دی. الم تر الی الذین خرجوا، یہاں لفظ رویت کا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حالانکہ یہ واقعہ حضور پاک سے تو ہزاروں سال پہلے کا، لیکن یہ قاعدہ ہے قرآن مقدس میں کہ جہاں رویت کا لفظ استعمال کیا جائے وہاں رویت بصریہ بھی ہوتی ہے اور رویت علمیہ بھی ہوتی ہے. یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا، یا معنی ہوتا ہے کیا آپ نے نہیں جانا. اور جو واقعہ اتنا بڑا مشہور ہو کہ گویا آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تو وہاں اللہ ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں جیسے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھیوں والے بادشاہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ یعنی ایک ایسا واقعہ ہے کہ گویا آج بھی وہ منظر سامنے ہے کہ ہاتھی حملے کے لیے آ رہے ہیں اور اللہ نے ایک چڑیوں سے مرا ڈالا. اس لیے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ ایک بستی کے رہنے والے
وہ اپنے حویلیوں سے نکل گئے کیونکہ بیماری پھیل گئی. تو اس بستی کے رہنے والے، اب یہ بستی کہاں تھی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ واسط کا علاقہ ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ زاوردان تھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن مقدس ان مسائل میں نہیں الجھتا کہ وہ بستیوں کا ذکر کرے یا اس کا حدود اربع بیان فرمائے. مقصود تو ایک واقعے سے عبرت ہے کہ شام کے ایک علاقے میں کوئی بستی تھی جس کے بستی کے رہنے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی بیماری پھیل رہی ہے، ہم یہ بستی چھوڑ دیں، کسی پرفضا مقام پہ چلے جائیں تاکہ ہمیں بیماری نہ لگے اور ہمیں موت نہ آئے. اور وہ اپنے گھروں سے نکل پڑے. وہ کتنے تھے؟ بعد مفسرین نے فرمایا کہ وہ 4000 تھے، بعد نے فرمایا 8000 تھے، بعد نے اور اقوال بھی نقل فرمائے. لیکن راجح قول یہ ہے کہ اللہ نے عدد بیان نہیں کیا. اللہ نے فرمایا وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے نکل پڑے، اپنے گھروں سے بھاگ گئے کہ بھی ہمیں گھر میں رہیں گے تو موت آ جائے گی، اور اگر باہر نکل جائیں گے کسی پرفضا مقام پر تو ہمیں موت نہیں آئے گی. ویسے قاعدہ یہ ہے کہ الوفن جمع کثرت ہے جو دلالت کرتی ہے کہ 10 سے زیادہ تھے. کیا مانا؟ یعنی 10,000 سے زیادہ تھے. چونکہ لفظ الوف آ گیا، الف کہتے ہیں 1000 کو، اور الوف جو ہے یہ جمع ہے. وہ 10,000 سے زیادہ آدمی تھے، وہ نکل گئے، اور ایک پہاڑ کے درمیان میں ویلی تھی، وادی تھی، بڑا خوشنما مقام تھا، وہاں بڑے پانی کے چشمے تھے، بڑی اچھی فضا تھی. وہی سب نے آ کے ڈیرا لگا لیا کہ بھئی ہم مریں گے نہیں، اپنی موت سے بھاگ رہے ہیں. ویسے قاعدہ یاد رکھیں کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، کہ کوئی وبا پھیل جائے، جیسے کہ آپ نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے پڑا تھا گجرات کے علاقے میں یا اس ہندوستان کے ملک میں بھی ایک وبا پھیل گئی. وبا آ سکتی ہے، کسی بھی ملک میں آ سکتی ہے. بہرحال یہ اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون جو ہے یا جن وہ وبائیں ہیں، آپ نے فرمایا سقمن، یہ ایک ایسی بیماری ہے عذب اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے اس سے عذاب دیا ہے جو پہلی امتیں اور پہلی قومیں گزری ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو عذاب دینا چاہتے ہیں ان پہ بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے. اور وبا کی بیماری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے. جیسے طاعون کی بیماری ہے، طاعون امواس پھیلا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں. اور یہ طاعون کی بیماری جو ہے خدا معاف کرے، یا کبھی ہیضہ پھیل پڑا پوری دنیا میں، ہیضے سے لوگ مر گئے، طاعون سے مر گئے، یا کوئی اللہ معاف کرے اور ایسی بیماری آ گئی جو لوگوں کی ہلاکت کا باعث بن گئی. بہرحال طاعون کہتے ہیں کہ ایک گلٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد بندے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں اور کوئی علاج جو ہے وہ کارگر نہیں ہوتا. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اذا انتم بارض، اگر تم کسی ایسی جگہ موجود ہو، یعنی اس شہر میں ہو، بستی میں ہو، اور خدا نہ کرے وہ بیماری پھیل گئی، وہ وبا پھیل گئی، فرمایا فلا تخرجوا منها فرارا، اب اس بستی سے تم نہ بھاگو، نہ نکلو، بس اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے رہ جاؤ. اگر تمہاری موت مقدر ہے تو آ جائے گی، اور اگر اللہ نے تمہیں بچانا ہے تو وہی بھی بچا لیں گے، وہ قادر ہیں اس بات پر. تو حکم ہے فلا تخرجوا منها فرارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مت بھاگو. اچھا، اگر تم باہر ہو بستی سے اور تمہیں پتہ چلا ہے کہ بھئی فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلا تدخلوها، اب تم جان کر بھی اس میں داخل نہ جائیں. کیوں؟ جب ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک آگ جل رہی ہے، تو اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ انسان اپنے آپ کو خود آگ میں ڈال دے. تو فرمایا کہ اس میں مت داخل ہوں. اگر باہر ہیں تو داخل نہ ہوں، اگر اس بستی میں ہیں تو اب بھاگے نہیں، اب اپنے اللہ پہ بھروسہ کر لیں. جیسے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کی طرف جانے لگے
تو طاعون امواس پھیلا تھا اس زمانے میں، اللہ معاف کرے کہ ہزاروں آدمی ایک ایک دن میں مر جاتے تھے۔ راستے میں سیدنا عمر کو اطلاع ملی تو آپ نے مجلس سے مشاورت طلب کی، صحابہ کو بلایا کہ بھی اب کیا مشورہ ہے، ہم لشکر لے کر جائیں، داخل ہوں یا نہ ہوں؟ بعض صحابہ نے کہا حضرت ہمیں جانا چاہیے، جو اللہ کو منظور ہے وہ ہوگا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کی رائے سننے کے بعد، بڑے غور و فکر کے بعد فیصلہ فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نہیں داخل ہوتے اس علاقے میں، جس علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہے ہم اپنی فوجیں مسلمانوں کی لے کے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ الفر من قدر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو عبیدہ کاش یہ بات کوئی دوسرا کہتا اور تم یہ بات نہ کرتے، اتنے علم والے آدمی ہو کے کیا کہہ رہے ہو؟ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف تو جا رہے ہیں، اور کہاں جائیں گے؟ اللہ کی تقدیر سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور پاک سے حدیث سنی ہے، حضور نے فرمایا اگر کسی علاقے میں وبا ہے، بیماری ہے، بلا ہے، تم باہر ہو تو داخل نہ ہو، اگر تم اس بستی کے اندر ہو تو باہر نہ نکلو۔ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اسی فیصلے کی توفیق دی جو فیصلہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہے احتیاط، جیسے کہ حضور نے فرمایا الفرار من المجذوم کفرارک من الاسد او کما قال، آپ نے فرمایا اگر کسی آدمی کو کوڑ کی بیماری لگی ہوئی ہے اس سے تم ایسے بھاگو جیسے انسان شیر سے بھاگتا ہے۔ اور دوسری جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کوئی چیز جو ہے وہ تجاوز نہیں کر سکتی جب تک کہ میرا اللہ تبارک و تعالی فیصلہ نہ فرمائے۔ اس لیے کہ ایک صحابی نے، ایک اعرابی نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو لگ جاتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جیسے ہمارے اونٹوں کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے خارش کی، اگر ایک اونٹ کو بیماری لگ جائے تو پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، پھر سب کو لگ جاتی ہے، تو یہ بیماری تو ایک دوسرے سے لگ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا فمن اجرب الاول، مجھے یہ بتلاؤ کہ جس پہلے اونٹ کو بیماری ہوئی اس کو کس نے بیمار کیا؟ اس سے پہلے تو کسی اونٹ کو بیماری نہیں تھی، سب سے پہلے جس اونٹ کو بیماری لگی ہے تو اس کو کس نے بیمار کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور اس کو تو پھر اللہ نے بیمار کیا۔ تو آپ نے فرمایا عقیدہ بندے کا یہ ہونا چاہیے کہ بیماری اور شفا جو ہے میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک ہے اسباب کی حد تک کہ جیسے آج کل مثلا ٹی بی کی بیماری ہے، یا جیسے اللہ معاف کرے جزام یعنی کوڑ کی بیماری ہے، یا جیسے اللہ معاف کرے آج پوری دنیا پر اللہ کا ایک عذاب مسلط ہوا ہے جسے ایڈز کہتے ہیں، جو اللہ معاف کرے انسانوں کے غلط جنسی ملاپ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، کہ مرد عورتوں کا غلط طریقے سے ملنا، گندی عورتوں کے ساتھ ملاپ رکھنا، جانوروں کے ساتھ نعوذ باللہ ملاپ کرنا، بعض عورتوں نے کتوں سے، جانوروں سے، ریچھوں سے، خنازیر سے ملاپ کیا، اس کے بعد مردوں نے ملاپ کیا، یا وجہ غیر فطری کا عمل کرنا، یا لڑکوں کا لڑکوں سے ملنا، اس سے اللہ نے ایک ایسی بیماری کا عذاب ڈالا ہے جسے ایڈز کہتے ہیں، اور وہ بھی ایسی بلا ہے کہ جس کا آج تک کوئی علاج تجویز نہیں ہو سکا، اور وہ بھی اسی طرح اللہ معاف کرے لگتی ہے کہ بعض اوقات تو کسی کے کپڑے پہننے سے بھی لگ سکتی ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ خون کے انتقال سے لگتی ہے۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ پہلے دور میں ان باتوں کا خیال بھی نہیں کیا جاتا تھا، یعنی اگر کسی آدمی کو خون دینے کی ضرورت ہے تو صرف یہ تحقیق کی جاتی تھی کہ بھی ان کا آپس میں گروپ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اب یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس خون میں کیا کیا بلائیں آ رہی ہیں، کیونکہ خون کافر ملکوں کا ہے، کافر انسانوں کا ہے، اور وہاں سے وہ کیا کیا بلائیں لے کے آئے گا۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے، یاد رکھو
کہ جتنی بیماریاں ایک دوسرے پر متعدی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو، لیکن عقیدہ یہ رکھو کہ بھئی اگر اللہ نہ بچائے تو میں بچ نہیں سکتا، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے مجھے کہ میں اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کروں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ راستے میں چل رہے ہیں، اگر راستے میں کانٹے پڑے ہیں اور جتنا راستہ صاف ہے تو آپ قدم صاف جگہ پہ رکھیں گے، کانٹوں پہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ نہ یہ عقل کا تقاضا ہے اور نہ یہ کسی فکر کا تقاضا ہے۔ ہمیشہ آپ اس راستے پہ چلیں گے جو راستہ صاف ہوگا، لیکن اگر مقدر میں ہے تو کہیں کانٹا لگ ہی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، یعنی اگر کانٹے نے لگنا ہے تو پھر وہ کانٹا لگنا مقدر ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی ہے، لیکن اپنی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ احتیاط کی جائے۔ اسی لیے دیکھیں اسلام نے کتنا بڑا حکم دیا کہ 5 وقت نماز پڑھو تو 5 وقت وضو کرو، اور وضو کتنا جامع ہے کہ ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی دیں، چہرہ دھوئیں، بازو دھوئیں، پاؤں دھوئیں، سر پہ مسح کریں۔ تو حضور نے مثال فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہے، ایک دریا بہ رہا ہے، اس میں وہ 5 دفعہ دن میں غسل کرے، حل یبقى من درنہ شیء، آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے بدن پہ کوئی میل بچے گی؟ جو آدمی دن میں 5 دفعہ غسل کرتا ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدن پہ میل بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، تو جو آدمی 5 دفعہ طہارت حاصل کرے گا، اچھا لازمی بات ہے کہ اگر اسے ضرورت ہے تو استنجا کرے گا، لازمی بات ہے اگر اسے ضرورت ہے حدث اکبر سے تو غسل کرے گا، اگر حدث اصغر ہے تو وضو کرے گا، اور پھر 5 وقت جب نماز کے لیے آئے تو حکم ہے کہ لباس بھی پاک ہو، جہاں نماز پڑھے وہ جگہ بھی پاک ہو، وہ کپڑا بھی پاک ہو، اس کا بدن بھی پاک ہو۔ اچھا اسی طرح اسلام نے حکم فرمایا ہے کہ اگر تمہیں غسل جنابت ہے تو بھی فوراً غسل کرو، عورت کے ایام حیض ہے تو حیض کے بعد غسل کرے، نفاس ہے تو نفاس کے بعد غسل کرے۔ اسلام نے حکم دیا کہ ناخن نہ بڑھاؤ، اسلام نے حکم دیا کہ بغل کے بال نہ بڑھاؤ، اسلام نے حکم دیا کہ پاؤں کے ناخن نہ بڑھاؤ، اسلام نے حکم دیا کہ ہر جمعہ کے دن آپ غسل کریں، اور گھر میں جو اچھا کپڑا ہے چاہے نیا نہ ہو تو دھلا ہوا کپڑا پہنے اور خوشبو لگا کر مسجد میں داخل ہوں۔ تو اسلام نے اتنی پابندی کی، اتنی ہمیں پاک رہنے کا حکم دیا۔ اور پھر یاد رکھو کہ ساری دنیا میں آپ چلے جائیں، بڑے بڑے متمدن ملکوں میں آپ چلے جائیں، ان لوگوں کے ہاں اگر صفائی کا خیال ہے تو وہ صرف نظافت ہوگی لیکن طہارت نہیں ہوگی۔ اسلام نے ہمیں نظافت کے ساتھ طہارت بھی عطا فرمائی تاکہ ہماری یہ صفائی بھی عبادت بن جائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، چلو ان کے زیادہ سے زیادہ کیا خیال ہوگا کہ بھئی گرمی پڑ رہی ہے ذرا میں شاور لے لوں، اچھا بھی ذرا سردی پڑ رہی ہے میں تھک گیا ہوں تو ذرا گرم پانی سے شاور لے لوں، اچھا جی میں تھکا ہوا آیا ہوں تو میں کسی جیکوزی میں بیٹھ کے ذرا اچھی طرح باتھ لے لوں، یا میں کوئی اسٹیم باتھ لے لوں تاکہ بھئی میری چربی وربی اور میل نکل جائے۔ تو ان کا مقصد صرف یہ ہے، یا ٹھنڈ ہے یا گرمی ہے یا چربی کا پگھلانا ہے، عبادت مقصود نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک نظافت جو ہے وہ ایک عبادت ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ لوگوں کو، پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب مسواک آپ کر رہے ہیں، اپنا منہ صاف کر رہے ہیں، وضو آپ کر رہے ہیں، لیکن 27 گنا نماز کا درجہ بڑھ گیا صرف مسواک کرنے سے۔ یعنی آپ اندازہ کریں مسواک آپ نے کیا، منہ بھی تو آپ کا صفا ہوا۔ اس لیے حضور پاک نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنا جو ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ یہ تیرے منہ کی صفائی بھی ہے اور مرضات للرب، اور تیرے رب کی رضا کا ذریعہ بھی ہے کہ جب تیرا دہن پاک ہوگا، جب تیرا منہ صاف ہوگا، جب پاک صاف منہ سے تم اپنے اللہ کا نام لوگے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی۔ اب اسی سے اندازہ فرمائیں کہ مسواک کرنا جو ہے ایک بڑی آسان سنت ہے،
لیکن علماء نے لکھا ہے، سلف صالحین نے لکھا ہے کہ مسواک کے اندر جو ہے 70 فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور 70 فائدے میں انہوں نے لکھا کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ پابندی سے مسواک کرے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرماتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح علماء نے اس کے فوائد میں لکھا ہے کہ جو لوگ پابندی سے مسواک کرتے ہیں اللہ ان کی قوت مردمی بھی زیادہ کر دیتے ہیں، اور جو لوگ ہمیشہ پابندی سے مسواک کرتے ہیں میاں بیوی میں الفت و ائتلاف بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کا منہ صاف ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ منہ میں سگریٹ کی گندگی ہے، تمباکو کی گندگی ہے، بدبو کی لپٹیں آ رہی ہیں، کوئی شریف آدمی قریب نہیں بیٹھ سکتا، تو یہی عذاب تو آخر بیوی کو بھی تو ہوتا ہے۔ اور جتنے داغ تیری انگلیوں پہ ہیں، تیرے سینے پہ ہیں، تیرے پھیپھڑے میں ہیں، یہی چیزیں تو دوسروں کو منتقل کرتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے، اب جدید علماء نے تحقیق کی ہے کہ سگریٹ پینے والا جتنا نقصان اٹھا رہا ہے اس کے قریب بیٹھنے والا بھی اتنی نقصان اٹھا رہا ہے، کیونکہ جیسے نکوٹین اسے پہنچ رہی ہے اسی طرح اسے پہنچ رہی ہے۔ لیکن جو اس سے بچ جائے گا، باقی مسواک کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ چونکہ حدیث مبارک میں ایک لفظ آتا ہے کہ مسواک جو ہے عند کل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ، لہذا بعض ائمہ نے اور بعض علماء نے اس ظاہر حدیث کو سامنے رکھا اور وہ ہر نماز سے پہلے بھی مسواک کرتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ مسواک کا حکم ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ ہر وضو جو نماز کے لیے کریں اس کے ساتھ مسواک ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ مسواک کا معنی ہی یہ ہے اور مقصود یہ ہے کہ صفائی حاصل ہو۔ اگر آدمی نماز کی حالت میں ہے، ممکن ہے کوئی چیز خارج ہو جائے، ممکن ہے اس سے لعاب پھینکنے کی ضرورت پڑ جائے، تو ساتھ والے کی کراہت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ بہرحال دونوں حضرات کی اپنی اپنی تحقیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو اس لیے اسلام کا حکم ہے اگر وبا پھیلی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو مت داخل کرو، اگر وہاں موجود ہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو اور باہر مت نکلو۔ تو اس طرح حضرت عمر نے بھی فیصلہ فرمایا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی کہ جب بیماری پھیلی، غریب تھوڑی تھوڑی بیماری آئی تو سب کے سب جو تھے وہ بھاگ گئے، ہزاروں کی تعداد میں نکل گئے اور ایک پرفضا مقام پہ پہنچے اور وہی ڈیرا لگا لیا۔ جب وہاں بیٹھ گئے تو اللہ نے فرمایا کہ بھاگے کیوں تھے؟ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، اللہ نے فرمایا یہ موت سے ڈر کے مارے بھاگ رہے تھے۔ جب وہاں پہنچے فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے حکم دے دیا کہ اچھا تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو۔ اللہ نے فرمایا دو فرشتوں کو حکم دیا گیا، ایک فرشتہ اوپر والی جانب سے، ایک فرشتہ وادی کے نیچے والی جانب سے آ گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آواز دو، فصاحوا صیحۃ واحدۃ، دونوں فرشتوں نے ایک آواز نکالی۔ اس آواز کی اتنی شدت تھی کہ جو بستی میں ہزاروں لوگ وادی میں تھے سب کے سب مر گئے۔ اللہ نے حکم دیا مر جاؤ، مر دو ان کو۔ یہ موت سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ کوئی موت سے بھاگ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن مقدس نے دوسرے مقام پہ بھی ارشاد فرما دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ نے فرمایا تم کتنے اونچے اونچے قلعے بنوا لو، کتنے اونچے اونچے برج بنوا لو، ان کو باقاعدہ چنوا لو، اس کے اندر بیٹھ جاؤ، لیکن موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچے گا۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے فرشتے ماں کی رحم میں پہنچ سکتے ہیں تو تیرے مکانوں میں نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کی رحم میں ہوتا ہے تو ہم فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر بندے کے ساتھ ہم نے دو فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے نامہ عمل کو لکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ ماں کے رحم میں فرشتہ ہے یصورکم فی الارحام
اور وہاں اللہ کے حکم کے مطابق وہ تمہاری صورتیں بنا رہا ہے کہ اس کا ناک کیسے ہو، چہرہ کیسے ہو، آنکھیں کیسی ہوں، قد کتنا ہوگا، ساری چیزیں طے ہو رہی ہیں، لیکن ماں کو بھی پتہ نہیں کہ وہ فرشتہ کیسے آیا، کیسے گیا، کیسے نکلا، کیسے داخل ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے پردے، پیٹ کے پردے اندھیرے، ان کے اندر اگر ہم اپنا فرشتہ داخل کر دیں تم نہیں روک سکتے ہو، تو تمہارے محل روک لیں گے میرے فرشتوں کو۔ اس لیے فرمایا کوئی موت سے کیا بھاگو، حکم دیا کہ مر جاؤ، وہ مر گئے۔ کافی زمانہ گزر گیا، اللہ کے ایک پیغمبر ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام جو گزرے، ان کو جب پتہ لگا کہ اس بستی میں ہزاروں آدمی اس وادی میں پڑے ہیں، یہ بڑی دیوار جو ہے یہ ان کا ایک قسم کا مقبرہ ہے، تو ان کو اللہ کے آگے درخواست کی کہ میرا مولا مہربانی فرماؤ، یہ ہزاروں آدمی مر گئے، آپ قادر ہیں اگر ان کو زندہ فرما دیں۔ ان نے دعا مانگی، اللہ فرما دیں قال لهم الله موتوا ثم احیاهم۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا منظور کر کے حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو گئے۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ ایک کنارے پہ کھڑے ہو جائیں اور آواز دے کہ یا ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں اکٹھی ہو جاؤ۔ آواز دی تو سب ہڈیاں بھاگ بھاگ کے اپنے اپنے وجہ سے مل رہی، اس کی ہڈی اس سے، اس کی ہڈی اس سے، ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پہنچ گئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے نبی آواز دو کہ ہڈیوں اب گوشت پہن لو۔ تو اب جناب آواز دی تو سب ہڈیوں پہ گوشت آنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا آواز دو کہ یا ایتھا الارواح، اے روح، ہر بندے کی روح جو ہے اپنی اپنی ناش میں چلی جائے۔ تھوڑی دیر گزری، سب کے اندر روح آ گئی، سب کے سب زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ موت جو ہے موت عقوبت ہے، ایک موت ہے موت اجل۔ یاد رکھو، ہمیشہ مسئلہ سمجھو، ایک موت ہے موت عقوبت۔ کیا مانا؟ ایک تو وہ موت ہے نا جو اللہ نے سب کے لیے مقدر کی ہے کہ بھی اس کی عمر 70 ہے، اس کی 80 ہے، اس کی 90 ہے، اس کی 100 ہے، اس کی 120 ہے، تو جو اس کا وقت مقرر ہے اس وقت پر ہر بندے کو موت آئے گی، اس کو کہتی ہیں موت اجل، جس کو قرآن پاک نے بھی فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ نے فرمایا جو وقت مقرر ہے جب وہ آئے گا وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا اگر تم جانو۔ اسی طرح قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے فرمایا جب وہ اجل کا وقت مقرر آئے گا، اب کسی کے لیے ایک گھڑی آگے ہو جائے یا پیچھے ہو جائے ہرگز نہیں ہو سکتا، وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں موت اجل۔ اچھا، قاعدہ یہ ہے کہ وہ جو مقرر وقت کی موت ہے جب وہ آ گئی پھر زندگی نہیں ملے گی۔ پھر کب زندگی ملے گی؟ جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی ایک آدمی کی موت جو اللہ نے مقرر کی ہے جب وہ اس کو دے دیں گے پھر اس کو دنیا میں دوبارہ زندگی نہیں ملتی، پھر زندگی کب ملے گی؟ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ نے فرمایا کیسے تم میرا کفر کرتے ہو، کیسے تم شرک کرتے ہو، کیسے تم میری خدائی کا انکار کرتے ہو، کیسے میری ذات کے ساتھ غیروں کو شریک اور حاجت روا بناتے ہو۔ تم مردہ تھے، میں نے تم کو زندہ کیا، پھر میں تمہیں موت دوں گا، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا، پھر سب نے لوٹ کے میرے پاس آنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو قوم مر گئی ہزاروں کی تعداد میں، تو علماء نے لکھا کہ یہ موت عقوبت تھی۔ کیا مانا؟ بطور سزا موت آ گئی کہ اچھا موت سے بھاگ رہے ہو، موت دے دو۔ اب دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کر کے پھر ان کی جو عمر پوری تھی اس کو پورا فرما دیا۔ موت اجل علیحدہ چیز ہے اور موت عقوبت جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے۔ اور بعض علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی اللہ کے فیصلے نہیں بدلا کرتے،
اللہ کا فیصلہ ہی یہ ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے کبھی تبدیل نہیں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی بطور خرق عادت، بطور اپنی قدرت کے اظہار کے کسی کو موت دے کے بھی زندہ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ میں موت دینے پہ بھی قادر، میں زندہ کرنے پہ بھی قادر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو نمونہ دکھلا دیتے ہیں۔ اچھا، اگر اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیں تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی کسی ولی کے ہاتھ پہ بھی اللہ کر دیتے ہیں کہ مردے کو زندہ کر دے تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اور بعض جاہل لوگ جو ہیں نا بیچارے، اللہ ان کو اور ہم سب کو ہدایت کے فیصلے فرما دے، وہ جب نبیوں کے معجزے دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردوں کو زندہ کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کھجور کا تنا اور درخت جو ہے وہ رونے لگ گیا، حضور نے اپنے سینے سے لگایا تو وہ چپ کر گیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زندہ کرنا اور موت دینا جو ہے یہ انبیاء کے بھی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی کسی نے پڑھا کہ جی کسی ولی کے ہاتھ پہ اللہ نے کسی پرندے کو زندہ کر دیا، اللہ نے کسی ولی کے ہاتھ پہ کسی مردہ چیز کو زندہ کر دیا، وہ اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ولی کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے آج کل آپ کے ہاں ایک بہت بڑی بدعت پھیلی ہوئی ہے کہ 11ویں کی رات دودھ تقسیم کرتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ پیران پیر نے ایک بارات کی بارات ڈوب کے مر گئی تھی اور انہوں نے زندہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ 11ویں کی رات تھی تو لہٰذا 11ویں کی رات دودھ تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی رسم ہے کہ جس سے آدمی بدعت میں پڑتا ہے، اور پہلے بدعت میں پڑتا ہے تو پھر شرک میں پڑتا ہے، یہ گھروں کی چوری شروع کر دیتا ہے اور پھر بنتے بنتے چور بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو دل میں انسان کے یہ ڈالا جاتا ہے کہ بھائی حضرت علی کا بڑا شان ہے، بالکل آمنا و صدقنا۔ اب بات بڑھتی گئی، انہوں نے کہا جی حضرت علی کا اتنا بڑا شان ہے کہ جس جنگ میں گئے فتح ہو گئی، خیبر کا در اکھاڑ دیا، مرحب کو ٹکڑے کر دیا، تم بھی علی کو بلاؤ گے تو تیری مدد بھی کر دے گا۔ تو پھر یا علی مشکل کشا اور حاجت روا کے عقیدے سے شرک داخل ہو گیا۔ ابتدا میں تو صرف حضرت علی کی محبت تھی، لیکن وہ محبت بڑھتے بڑھتے شرک تک لے گئی۔ اسی طرح پہلے تو بزرگوں کی محبت ہے کہ بھئی یہ اللہ والوں کی مزار ہے، اور اللہ والوں کی مزار پہ آنا شروع ہو گیا کہ بھئی بزرگ تھے، بڑا اللہ کا مقبول بندہ تھا، یہ غازی تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا۔ اب آتے رہے، مسجدیں قریب ہوتی تھی، نماز پڑھی، باہر نکلے، مزار پہ کھڑے ہو گئے، فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد طبیعت اور جڑنے لگی۔ اس نے کہا کہ جناب میں جب جاتا ہوں نا مزار پہ بڑا سکون ملتا ہے، بالکل اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ذرا ایک قدم اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا جناب میں جو کیا نا، میں نے جو آواز دی باقاعدہ مجھے قبر سے جواب آیا۔ اس کے بعد پھر ایک قدم اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی بالکل بادشاہ، اللہ تک پہنچنا تو نیک لوگوں کا کام ہے نا، وہ تو اونچا دربار ہے، وہاں تو ہم پہنچ نہیں سکتے، ہمارا کام ان درباروں سے ہو جاتا ہے، لہذا یہی ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ تو اس طرح آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو صراط مستقیم پہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو ہدایت پہ قائم رکھے۔ تو اس لیے یاد رکھے، کبھی اللہ اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتے ہیں، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیا تو معجزہ کہلایا، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیا تو وہ کرامت کہلائی، لیکن مارنے والا کون ہے؟ اللہ، اور جلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے مناظرہ کیا تو اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت۔ اب دیکھیں وہ بادشاہ تھا نا، اس نے اسی طرح ٹھوکر کھائی، قال انا احیی و امیت، کہنے لگا اچھا تمہارا خدا جلاتا ہے مارتا ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، بلاؤ ایک قیدی کو مار دو، مر گیا۔ کہنے لگا اس قیدی کو بلاؤ جس کو ہم نے سزائے موت دی ہے، بلائے گا، جاؤ بھاگ جاؤ۔ میں کہا دیکھو اس مردے کو میں نے زندہ کر دیا، زندے کو میں نے مار دیا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، لہذا میں بھی خدا ہوا۔ اسی طرح ٹھوکر لگتی ہے
ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو اتنا اپنے اقتدار کے نشے میں آیا ہوا ہے. اقتدار کا بھی ایک بہت بڑا نشہ ہوتا ہے نا جی، اللہ معاف کرے. یہ کرسی کا جو غرور ہے نا، دعا کرو اللہ اس سے بھی بچائے. اقتدار کا نشہ بھی آدمی کو اندھا کر دیتا ہے. اچھا، اور دوسرے نشے تو کوئی نمک کھانے سے، نیبو کھانے سے اتر جاتے ہیں، یہ ترشی سے بھی نہیں اترتا، یہ بالکل نہیں اترتا. اس سے پھر دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں سب کچھ اور اس کے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. تو اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس سے ایسی بات پوچھو جو اس کو براہ راست، جس پر یہ ظاہراً مجازی طور پر بھی عمل نہ کر سکے. آپ نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. آپ نے فرمایا وہ تو خیر تم سمجھے نہیں، کسی کو زندہ کرنا اور بات ہے، موت دینا اور بات ہے. یہ حکم دے دو کہ مار دو، ایسے تو کوئی ایک غریب آدمی بھی جا کے کسی کو ڈنڈا مار کے مار سکتا ہے، لہذا وہ بھی مارنے والا بن گیا، وہ بھی جلانے والا بن گیا. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکو آتے ہیں، گولی سینے پہ رکھ لیتے ہیں، بالکل ٹریگر پہ ہاتھ ہے، کہا جاؤ یار ہم نے چھوڑ دیا تمہیں، تو کیا وہ بھی بچانے والا بن گیا؟ تم تو عجیب کم عقل آدمی ہو، دماغ خراب ہے تمہارا. چلو اگر تمہارے اندر طاقت ہے، میرا خدا سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر. اب ہکا بکا رہ گیا، اب کیا جواب دے؟ کیسے جائے سورج کے قریب؟ جائے جل کے مر نہ جائے؟ سورج کو نکالنے کے لیے جو آپ تشریف لے جائیں، پہلے آپ واپس ہی آئیں گے نا، واپس ہی آئیں گے تو مسئلہ سمجھائیں گے، اس کی تو حرارت ہی اس کو کھا جائے گی. تو اب کوئی جواب نہ بن سکا، تو اس لیے یاد رکھیں اس لیے اللہ نے فرمایا فقال لهم الله موتوا. اللہ نے فرمایا مر جاؤ. ثم احیاهم، ثم تراخی کے لیے یعنی کافی مدت کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تو فضل کرنے والے ہیں اپنے بندوں پر. دیکھو کیسے ہر چیز میں نے دکھا دی، لیکن اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی بندے ایمان نہیں لے آتے، کفر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اپنے تو کھول کے مسئلے بیان کر دی. اب اس کے بعد حکم دیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں پتہ چل گیا کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، جب میں چاہوں تو موت دے دوں، جب میں چاہوں زندہ کر دوں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر. قاتلوا فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو. کیوں؟ جہاد سے بھی آدمی اسی لیے ڈرتے ہیں، ہے مر جائیں گے، ہے مر جائیں گے. لیکن یاد رکھو، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ آج پورے عالم میں اور پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو ذلت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، کشمیر میں نظر ڈالیں، بوسنیا اور ہرسک میں نظر ڈالیں، شمال میں نظر ڈالیں، فلسطین میں نظر ڈالیں، جہاں جہاں نظر ڈالیں مسلمان کہرے مذلت میں ہے. مسلمان کا خون ایسے بہ رہا ہے جیسے پانی بہ رہا ہو، اس کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے بچوں کو تیغ کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری وبائیں کب پھیلیں گی؟ ہو جائیں گی. ہے یاد رکھو الجہاد کہ اتحاد اور جہاد. جس دن مسلمان اکٹھے ہو گئے اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ بلند ہو گیا ان میں، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جب تک یہ بات پیدا نہیں ہوگی تم لاکھ علاج کر لو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو نا جی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نیکی پھیلاؤ. نیکی کیسے پھیلے گی؟ نیکی تب پھیلے گی کہ جب نیکی پھیلانے والے ہاتھ نیک ہوں گے، ورنہ مولوی بیچارے تو تقریریں کرتے کرتے مر جائیں گے. کتنے لوگوں کو ہماری آواز پہنچ جائے گی جب باطل کی آواز جو ہے الیکٹرانک میڈیا پھیلا رہا ہو اور حق کی آواز جو ہے وہ صرف چند لوگوں کے اندر جاتی ہو، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں؟ ان کی ایک آواز، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک آدمی کا ایک گانا جو ہے نا جی، اگر کسی ڈسکو کا گانا جو ہے 1 منٹ میں پوری دنیا پہ دکھا دیا جائے گا، لیکن ایک عالم کی بات سوال پیدا نہیں ہوتا. اچھا اسی طرح دیکھو اب مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، جن کے کفر میں یعنی کسی مسلمان کا دنیا کے عالم اسلام جن پہ متفق ہے ان کے کفر پہ، لیکن آج وہ بھی اپنے اس چینل خرید کر کے
50 ملکوں میں مرزا کی تقریریں دکھا رہے ہیں اور مرزا کے خطابات دکھا رہے ہیں، اور وہ نام ہوتا ہے اسلامک پروگرامز کا۔ اب عام بچہ جو ہے بیچارہ 5 جماعت پڑھنے والا سکول کا بچہ، جب وہ دیکھے گا کہ بھی اسلامی پروگرام آ رہا ہے اور سامنے مرزا طاہر آ رہا ہے، سر پہ پگڑی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، کلمہ شریف پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ قادیانی ہے؟ وہ سمجھے گا واقعی ہمارے مولوی تو بڑے گندے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں۔ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اس کے سر پہ پگڑی ہے، اس کے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے، اور وہ باقاعدہ خطبہ دے رہا ہے کہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور وہ کہہ رہا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہا ہے کہ حضور خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں۔ تو ایک بچہ جو بیچارہ سکول میں پڑھتا ہے، ایمان سے کہیں وہ کیا سمجھ سکتا ہے؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے تو دماغ میں بات بیٹھ جائے گی کہ یہ مسلمان ہے۔ اچھا بڑے بڑے، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہاں ایک افسر کے سامنے جب ایک مرزائی کو ہم لوگوں نے پیش کیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں بالکل احمدی ہوں، مسلمان ہوں پکا۔ اچھا اب وہ بیچارہ یہاں کا عرب افسر، اس نے سمجھا احمدی، احمد حضور کا نام بھی تو ہے نا، انا محمد و انا احمد، تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی اپنے آپ کو کہہ دے میں محمدی ہوں، جیسے الحدیث حضرات کہتے ہیں کہ ہم جماعت محمدی جماعت، تو اگر وہ کہتے ہیں احمد تو احمد بھی تو حضور کا نام ہے۔ اس نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ اس نے کہا جناب یہ مولوی ایسے دماغ خراب ہے ان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو منا، کہ جو آدمی نماز ہماری طرح پڑھے، ہمارے قبلے کو قبلہ سمجھے، ہمارے ذبیحے کو حلال سمجھے، وہ ہم میں سے ہے، مسلمان ہے۔ میں اللہ کے کعبے میں حج پڑھنے آیا ہوا ہوں، قرآن میرے گلے میں ہے، کعبے کو میں کعبہ سمجھتا ہوں، نبی کو میں خاتم النبیین مانتا ہوں۔ یہ تو مولوی ہم سے ذاتی دشمنی رکھتے ہیں، کبھی مرضی آتی ہے شیعہ کو کافر کہہ دیتے ہیں، کبھی مرضی آتی ہے قادیانیوں کو کافر کہہ دیتے ہیں، کبھی مرضی آتی ہے تو یہ اپنا قبر پہ سجدہ کرنے والوں کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو مولوی ہیں ہی کفر کی مشین، یہ تو رات دن مشین چل رہی ہے کافر بنانے کے لیے۔ اب وہ اچھا خاصا افسر ماشاءاللہ تقریباً میرے خیال میں، مجھے یاد نہیں ہے، پرانی بات ہو گئی، کئی سال گزر گئے، تقریباً وہ ڈی ایس پی رینک کا آدمی تھا۔ ڈی ایس پی رینک کا آدمی کوئی جاہل تو نہیں ہوتا نا، پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے۔ وہ جناب وہ تو ہمارے گلے پڑ گیا، اس نے کہا اچھے مولوی ہو تم کہتے ہو یہ کافر ہے، یہ تو شریف آدمی مسلمان ہے، کیا کرتے ہو تم لوگ؟ ایسے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ بیماری ہمارے ملک کی ہے نا، آپ کے ملک کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اللہ قیامت تک محفوظ رکھے ایسی بیماریوں سے۔ یہ ہمارے ملک کی بیماری ہے، ہم ان کی نبضیں جانتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ آپ اس سے پوچھو، ساری باتیں چھوڑ دو، اس سے پوچھو کہ مرزا غلام احمد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، باقی باتیں چھوڑیں آپ۔ اس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ بتاؤ تم مرزا غلام احمد کو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو نبی ہے۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحبان مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، اب یہ جانے اور اس کا جھوٹا نبی جانے، اس کا میں نبی نکالتا ہوں ابھی۔ اب آپ جائیں، آپ کو چھٹی، آپ فارغ ہیں، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ وہ کہتی ہیں خاتم النبیین کیا مانا؟ مہر والا نبی، محمد مصطفیٰ جس کو مہر لگا دیں وہ بھی نبی بن جاتا ہے، ہمارے مرزے کو بھی مہر لگ گئی ہے۔ اب بظاہر وہ کہیں کہ خاتم النبیین، تو تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا اس دور میں، بہاولپور کی بات ہے، بڑی پرانی بات ہے، تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ ایک رافضیوں کا یعنی شیعوں کا ایک مجتہد ہے، اس کی ایک تقریر ہے آج فلاں پارک میں، تم چلو تمہیں تقریر سنوائیں۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، یعنی ابھی طالب العلم تھے، ہم پڑھتے تھے، میرے خیال میں شاید میں مولوی فاضل کا امتحان دے رہا تھا اس وقت، جو مجھے خیال پڑتا ہے، بہرحال طالب العلم تھے ہم۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ پہلے تو میں ایسے باطل لوگوں کی تقریر سننے کو جی نہیں چاہتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں مجمع میں کوئی نہ کوئی آدمی ضرور پہچان لے گا کہ میں کون ہوں، اور اگر پہچان لیں گے تو یہ ایک مسئلہ بن جائے گا، دیکھو جی ہمیں تقریریں کرتے ہیں، خود ان کی مجلس سے سنتے ہیں،
نے کہا حضرت آپ ایسی بات کریں، آپ بچے ہیں، کون پہچانتا ہے، سردی کا زمانہ ہے، بس ایسے بفلر شفلر لپیٹ لیں، دور ہم کھڑے ہو جائیں گے، سپیکر کی آواز آ رہی ہوگی، اور بڑا اعلیٰ تقریر کرتا ہے، اور یہ واحد عالم میں نے دیکھا ہے ان کا جو صحابہ کے خلاف کبھی غلط بات نہیں کہتا۔ میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، ہم بھی بچے تھے، پڑھتے تھے، ہم 4-5 ساتھی تھے، چلے گئے۔ تو ابھی وہ مولوی صاحب جو تھے ان کے نام مجھے آتا ہے، میں نام آمدن نہیں لے رہا، اس کا بلا وجہ نام لینے سے غیبت ہوتی ہے، کسی کا نام نہیں لینا چاہیے آدمی۔ تو خیر جناب جب ہم گئے تو وہ خطبہ شروع کر رہا تھا، خطبہ اس نے وہ یہاں یعنی خطبہ پڑھ کے اب آخر میں وہ یہ کہہ رہا تھا والصلاۃ والسلام علی سیدہ فاطمہ المعصومہ المحرومۃ عن عرص ابیہا، کہ صلاۃ و سلام اس بی بی فاطمہ الزہرا پر جس کو اپنے والد کے میراث سے محروم کیا گیا۔ میں نے کہا تم کہتے ہو گالی نہیں دیتا، یہ تو خطبے میں گالی دے رہا ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ شریف آدمی ہے، کبھی صحابہ کو گالی نہیں دیتا، یہ تو خطبے میں گالی دے رہا ہے عربی میں، کہ بی بی فاطمہ پہ ہم سلام کہتے ہیں جس کو نبی کے ورثے سے محروم کیا گیا۔ کس نے محروم کیا؟ ابو بکر عمر عثمان نے۔ بات تو وہی آ گئی کہ حضور کے ورثے سے محروم کرنے والے کون تھے؟ حضور کا بیٹا تو ہے نہیں کہ وہ لے گیا جائیداد، تو محروم کرنے والا ابو بکر عمر عثمان کو بنا دیا۔ تو جو نبی کی بیٹی سے اس کا ورثہ چھین لیں وہ پھر خلفائے راشدین کیسے بنیں گے؟ وہ تو خطبے میں زہر ملا رہا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ صحابہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا؟ ہے تو بڑی گندی بات ہے۔ ایک ہمارے عالم تھے، بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، وہ سید بھی تھے، محمد علی شاہ صاحب تھے پپلی راجن کے، بہت بڑے عالم تھے، سید تھے، بڑے مجاہد تھے، لیکن ان میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ جذباتی اتنے تھے، حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے یعنی بڑے پرانے علماء میں سے تھے، اور شیعت کے خلاف بھی اتنا بڑا مناظر تھا کہ اس جیسے مناظر بہت کم پیدا ہوئے ہیں، لیکن طبیعت میں جلال تھا، جلال اتنا تھا کہ ایک ایک منٹ میں بس وہ فوراً ناراض ہو جاتے تھے، بھڑک جاتی تھی ان کی طبیعت، پھر اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ تو ایک جگہ آپ تقریر کر رہے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ہمیں اکثر ڈر ہوتا تھا کہ جہاں شاہ صاحب کی تقریر ہوگی کوئی نہ کوئی لڑائی شروع ہو جائے گی، لہذا پہلے ہم آرام سے تیار ہوتے تھے کہ بھی کہیں سے پتھر آ جائے یا کوئی ڈنڈا آ جائے، تو پہلے آدمی ذرا سوچ سمجھ کے بیٹھے، کیونکہ حضرت کی تقریر ہے، جھگڑا تو ہونا ضروری ہے۔ جلالی پیر ہے ہمارا، یہ برداشت کر۔ خیر جی آپ تقریر کر رہے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ شیعہ ہو اور صحابہ کو گالی نہ دے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اللہ بہتر جانے اس کا کون تھا، کیا بلا تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو جی پیر صحیح، آپ بھی سید ہیں، کیوں میز رسول کے ممبر پہ کھڑے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں؟ دیکھو میں شیعہ ہوں، میں نے صحابہ کو کبھی گالی نہیں دی۔ اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ بلا کوئی گنگا کتا دیکھا ہے تم نے آج تک؟ کتا ہو اور بھونکتا نہ ہو، ایسا کتا دیکھا ہے آپ؟ بس لڑائی ہو گئی شروع، لڑائی تو ہونی تھی نا جی۔ اب جب آپ ایسی بات کریں گے تو لوگ لڑیں گے تو صحیح۔ وہ ہم پہلے تیار ہوتے تھے کہ یا بھاگنے کے لیے یا پھر میز آگے دے دی کو پتھر وتھر سے بچ گئے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے کہا بھی جب کتا گنگا نہیں ہو سکتا تو صحابہ کا دشمن ہو اور گالی نہ دے، یہ میں کبھی مان ہی نہیں سکتا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ جو اندر زہر ہوتی ہے نا جی، بچوں کو کنین دیتے ہو نا جی، اوپر شوگر کوٹڈ ہوتا ہے، کھان چینی چڑی ہوتی ہے کہ میٹھی لگی ہضم کر گئے۔ اب آپ کے سامنے مرزا طاہر کا چہرہ ہو، داڑھی ہو، عصا ہو، خطبہ پڑھ رہا ہو، اور جناب باقاعدہ ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ بھی پڑھ رہا ہو تو آپ کیا سمجھیں؟ آپ کہیں گے ماشاء اللہ، دیکھو جی سبحان اللہ، یہ تو بڑا پکا مسلمان ہے، سبحان اللہ، داڑھی ہے چہرے پہ، اور نبی پاک کو خاتم النبیین بھی کہہ رہا ہے ماشاء اللہ۔ لیکن یہ بات تو اب عالم سمجھتا ہے نا کہ بھی وہ مرزا غلام احمد کو کیا کہتا ہے، اس کا تو پوتا ہے نا، وہ اس کے نزدیک نبی ہے، تو پھر خاتم النبیین کا تو معنی ہی ختم ہو گیا۔ ان کی بیویاں ان کے نزدیک امہات المومنین ہیں، جیسے نبی کی بیویاں امہات المومنین ہیں، جیسے اللہ کا نبی فرماتی ہے انما یوحا الی، مجھ پہ وحی آئی، اسی طرح وہ ملعون کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی آئی۔ اب یہ بات اچھا، اب وہ الیکٹرانک میڈیا اس کے مقابلے پہ میری تقریر کہاں کہاں پہنچے گی؟
لیکن فرق یہ ہے، یاد رکھیں کہ حق آخر حق ہوتا ہے اور باطل آخر باطل ہوتا ہے۔ باطل جتنا کیوں نہ چڑھے آخر مٹ جاتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اس لیے علماء حق کا یہ کام ہے کہ وہ حق پھیلاتے رہیں، حق پر زور لگاتے رہیں۔ فتح شکست جو ہے ہمارا ایمان ہے کہ انجام فتح حق کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ، اور واعلموا، اور یہ بھی جان لو ان اللہ سمیع علیم، اللہ تمہاری باتیں سننے والے ہیں، تمہارے بھید جاننے والے ہیں کہ تم صحیح معنی میں جہاد میں جا رہے ہو یا پکڑے ہوئے جا رہے ہو، تم صحیح معنی میں اللہ پہ یقین رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو۔ اور آخر میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ قرضہ دینا بہتر، کیا معنی اللہ کو قرضہ دے؟ قرض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ ایک مثال ہے کہ قرض کا معنی ہوتا ہے جو قرض دے رہا ہوں نا 100 ریال، تو مجھے 100 ریال واپس ملنا ہے، یہ ہے قرض۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ کیا معنی اللہ کو قرض دینے کا؟ اب 3 فرقے بن گئے۔ اسی لیے دیکھیں نا قرآن کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بعض لوگ ہیں قرآن سننے کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض قرآن سن کے ہدایت پاتے ہیں۔ کیا مانا؟ اب جب اللہ نے فرمایا اللہ کو کون قرض دے گا تو کافر کہنے لگے، یہودی کہنے لگے او لقسم اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہنے لگے اچھا مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا ہے، ہاں اس کے بجٹ میں بھی اب کوئی پیسے ویسے نہیں بچے ہیں، وہ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے۔ ایک ذہن یہ بن گیا۔ دوسرا ذہن یہ بن گیا کہ انہوں نے یہ تو نہ کہا لیکن بخل پہ اڑے رہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا۔ اور تیسری جو جماعت تھی ایمان والی، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میاں قرض مانگتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا حضور آپ گواہ ہو جائیں، میری جائیداد میں 2 باغ ہیں جو سب سے اعلیٰ ہیں، ایک اعلیٰ طرف ہے ایک نیچے والی طرف، میں یہ دونوں باغ پھر اللہ کو قرضے میں دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایک رکھ لو ایک دے دو۔ تو اس نے کہا اچھا حضور میرا جو سب سے اچھا باغ ہے نا جس سے 600 کھجوریں ہیں اور بہترین باغ ہے وہ میں اپنے رب کو قرض دیتا ہوں۔ آئے جناب تو گھر کے اندر بیوی بچے اسی باغ میں کھیل رہے تھے سائے کے نیچے، باہر دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور بیوی سے کہا کہ بیوی اپنے بچوں کو لے کے باہر نکل آؤ، اب یہ باغ ہم نے قرض دے دیا ہے، اب اس میں رہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، اللہ نے مانگا اور ہم نے دے دیا۔ اللہ نے فرمایا تم اس ذات کو قرض کیوں نہیں دیتے ہو جہاں قرض ڈوبنے کا خطرہ بھی نہیں، اور جہاں پھر قرض صرف قرض نہیں بلکہ کئی گنا کر کے ہم تمہیں دے دیں گے۔ اسی لیے مسئلہ سمجھ لو، بعض جاہل جو ہوتے ہیں نا جی ہمارے بینکر، وہ اسی آیت کو بھی پکڑتے ہیں کہ اللہ قرض لے کے قرض زیادہ دے رہا ہے تو قرض پہ زیادہ دینا جائز نہ ہوتا تو خدا زیادہ کیوں دیتا؟ سے فتنے ہر جگہ موجود، کہتے ہیں مارک اپ یہی تو ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا، قرض لیتے ہیں مثلا 7% زیادہ دے دیا، 14% زیادہ دے دیا، 20% زیادہ، تو اللہ بھی تو خود زیادہ دے رہے ہیں اور قرض مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی جہالت ہے۔ پہلے اللہ کو قرض کی ضرورت ہے تو جب واقعہ نہیں مانا تو یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مانا تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خیرات کرو، اللہ کو تم سے قرض واقعی قرض لے رہا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرض پہ اگر آدمی انعام دے اور مقرر نہ کرے، مثلا ایک آدمی نے تمہیں قرض دیا 1000 ریال، تم نے وعدے کے مطابق اس نے تمہیں 1000 ریال بھی دے دیا اور ساتھ کوئی ہدیہ بھی دے دیا، تو حضور نے فرمایا احسنکم، تم میں وہ لوگ اچھے ہیں جو اپنے قرض کو بہتر طریقے سے ادا کریں۔ تو ایک غیر مقرر غیر معین چیز بطور انعام دے دیا ہے، اگلے نے مانگا نہیں، معین نہیں کیا، نہ شرط کی نہ طے کیا، بلکہ اس کے بعد خود کچھ چیز دے دی اپنی طرف سے،
تو یہ تو انعام ہے، یہ تو جائز ہے۔ ایک ہے کہ پرسنٹیج مقرر کر دی جائے یا قرض دیتے وقت شرط لگائی جائے کہ میں اتنا لوں گا، تو جو قرض نفع کو کھینچے اپنی طرف اسی کا نام تو سود ہے، اور سود کیا ہوتا ہے۔ اس لیے باقی یہ تو مثال ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں سے ان کی جان ان کے مال جو ہے خریدے ہیں، بدلے میں جنت دی ہے۔ حالانکہ مشتری اور بائع کا مالک ہی اللہ ہے، جانوں کا مالک بھی اللہ، ورنہ قاعدہ ہوتا ہے کہ بیچنے والے کا ملک علیحدہ ہو، لینے والے کا ملک علیحدہ ہو۔ یہاں تو لینے والا بھی وہی، دینے والا بھی وہی، پالنے والا بھی وہی، پیدا کرنے والا بھی وہی۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے، ایک جذبہ ہے ہمارے جذبے کو ابھارنے کے لیے۔ پھر اللہ نے کسی ایک سے نہیں کہا کہ مجھے قرض دو، فرمایا کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ بات بھی سمجھ لو، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا میں نے معراج والی رات دیکھا ہے، اگر کوئی کسی کو خیرات دے دے، صدقہ دے دے تو اس کا تو 10 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر قرض دے دے تو پھر 18 گنا ثواب ملتا ہے۔ یعنی قرض دینا جو ہے مسلمان کو، اس کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کو قرض دے دے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اتنی رقم کا 2 بار صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اب مصیبت یہ ہے جیسے قرض دینے والے نہیں رہے ویسے لینے والے بھی نہیں رہے، کیونکہ اب لینے والے کو دے دو تو انشاءاللہ پھر وہ بھی ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، پہلے تو دینے والا نہیں ملے گا، اگر کسی نے ایسا کر بھی دیا تو لینے والا انشاءاللہ پھر وہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ دونوں کے اندر اسلام اور حقوق العباد کا خیال ختم ہو گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم قرضہ دے رہے ہو اللہ کے لیے یا تم خیرات دے رہے ہو، یہ نہ سمجھو کہ میرے رزق میں کمی ہوگی، فرمایا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، رزق کو تنگ کرنا یا بڑھانا میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو بڑھا دوں، میں چاہوں تو تنگ کر دوں۔ ایک آدمی دیکھو وہی کام کرتا ہے روٹی نہیں ملتی، دوسرا وہی کام کرتا ہے لاکھوں میں کھیلتا ہے۔ ایک 5 دکان ہوتے ہیں، ایک دکان پہ لائن لگی ہے، 4 دکان خالی پڑے، ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی وقت ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور یہ بھی سمجھو کہ تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، جب لوٹو گے تو تمہارے ہر عمل کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ واللہ عالم۔ مسجد سے قرآن لے کے گھر میں جا کے پڑھیں، بھائی بات یہ ہے کہ اگر وقف للمسجد ہے، مہر لگی ہے، پھر تو نہ لے جاؤ، اگر پڑھنے کے لیے ہے تو لے جاؤ، کوئی بات نہیں، یا جو وہاں محتمم ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ لے جائیں۔ ترجمے والے قرآن اردو والے نہیں ملتے ہیں، باقاعدہ ملتے ہیں، لیکن آخر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مسلمان دنیا میں 2 ارب سے بھی زیادہ ہیں، 2 ارب نسخہ مل سکتا، کبھی 10 لاکھ چھپ گئے تقسیم ہو گئے، کبھی 2 لاکھ چھپ گئے تقسیم ہو گئے، کبھی 1 لاکھ چھپ گیا تقسیم ہو گیا، تو جب آپ پھر چھپیں اور مل رہے ہوں تو اس وقت حاصل کر لو۔ اگر ہم کسی کے لیے عمرہ کریں، اگر اس نے آپ سے کہا ہے تو عمرہ جیسے اپنا کرتے ہو اسی طرح عمرہ کرو، اور بس دل میں نیت یہ ہو کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرمائے۔ دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کہ بسم اللہ کیوں نہ پڑھو؟ ہر اچھے کام پہ پڑھنی چاہیے، ڈرتے ہیں نا بسم اللہ پڑھوں گا دوائی میں برکت ہوگی، ہمیشہ کھاتا رہوں گا، سمجھتے ہو کہ بسم اللہ پڑھوں گا تو شفا ہوگی۔ اگر کسی عورت سے 20 بچے پیدا ہوں تو نکاح ٹوٹ جائے گا، کیوں؟ بچے بھی زیادہ پیدا کریں، نکاح بھی اسی کا ٹوٹ جائے۔ اچھا، عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے مسئلے لے آتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے بزرگ فرماتے ہیں کہ سود کے کنویں کے پانی سے وضو نہیں ہوگا، جب حرام ہے تو حرام پانی سے وضو ہوتا ہے نا، اگر پانی حرام ہو وضو کرو تو ہوتا ہے، جب سود حرام ہے تو سود سے خریدی ہوئی چیز بھی حرام ہے۔ ہمارے ماموں فوت ہو گئے، 8,000 روپے اسقاط کیا، ہر آدمی کو 10-10 روپے دیتا تھا، 8,000 روپے قرآن پاک کے نیچے رکھ کر۔ یہ اسقاط وغیرہ جو ہے نا، یہ کوئی بدعت ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ویسے وہ خیرات کر دے۔ اب دن تک شام کو روٹی پکاتا، بچوں کو کھلاتا، 7 جمعراتیں کرتے، سب بدعت ہے۔ آپ سارا سال روٹی کھلاتے رہیں، 7 جمعراتیں کیوں کھلاتے رہو؟ پورا مہینہ کھلاتے رہو۔
ہم عمرے پہ آئے، حج کر لیا، والدہ سے اجازت نہیں مانگی، اچھا نہیں کیا آپ نے، والدہ کی اجازت لینی ضروری تھی، اب جا کے والدہ کو راضی کر لو، انشاءاللہ حج تمہارا ہو جائے گا۔ قضا نماز دوسرے وقت کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کیسے پڑھیں؟ جیسے نفل پڑھتے ہو۔ وطر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ وطر کی نماز کے بعد پھر اذان ہو جائے گی، 2 رکعت سنت پڑھیں گے، پھر فجر کی نماز پڑھیں گے۔ ویسے وطر کے بعد پھر نفل نہ پڑھیں، وطر آخر میں پڑھیں۔ اگر وطر عشاء کو پڑھیں ہیں تو پھر تہجد پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن اگر تہجد کے وقت میں وطر پڑھیں تو پہلے نفل پڑھ لیں، آخر میں وطر پڑھیں، وطر پہ نماز کو ختم کریں۔ باپ اپنا بیٹا فوت ہونے کے بعد اپنی جائیداد پوتوں کو نہ دے تو اللہ کی طرف سے اس کو پکڑیں گے؟ نہیں پکڑیں گے، کیوں؟ وہ ذمہ داری نہیں پوتوں کو دینے کا۔ باپ کی جائیداد بیٹے کے لیے تھی، جب بیٹا نہیں رہا اس کی مرضی، پوتے کو دے نہ دے، پوتے تو حقدار ہیں نہیں، پوتے کو ورثہ ملنا تھا باپ سے، باپ رہا نہیں۔ جی ہمارے یہاں میت کو قبرستان جب لے جاتی ہیں تو بڑے آرام سے، اور یہاں دیکھا ہے کہ بھاگتے ہیں، تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ میت کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جو ایمان والی میت ہو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جلدی جلدی جائے گی قبرستان کی طرف، اور گویا کہ وہ کہہ رہی ہوتی ہے عجلونی عجلونی، جلدی کرو مجھے پہنچاؤ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ منافق ہے، کافر ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو پھر وہ اور زیادہ بھاری ہو جاتی ہے، جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ خود نہیں چاہتے لیکن قدرت اللہ کی رحمت سے میت چل پڑتی ہے جلدی سے، بس کندھے سے کندھا چلتا جاتا ہے، حالانکہ کئی دفعہ ہم دوڑ کے گئے، ہم نہیں مل سکے، میت والے آگے نکل گئے، حالانکہ ان کے کندھوں پہ تو اللہ کی طرف سے بھی ہے، لیکن آمدن جلدی کر کے میت کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ میت کا احترام اسی طرح ہے جیسے زندہ کا احترام ہے، آرام سے کہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک آدمی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کے لیے وہ اللہ سے دعا مانگے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت کے ساتھ پڑھے، اللہ رحمت کریں گے۔ کہتے ہیں جی میں نے ایک رسالے میں پڑھا ہے کہ شہر والے لوگ جو ہیں وہ تو عید کی قربانی جو ہے نماز کے بعد کریں، لیکن دیہات کے لوگ جو ہیں وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ سمجھو بھئی، جہاں عید نماز ہو رہی ہے ہوتی ہے تو وہاں تو نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا ایک دیہات ہے وہاں عید کی نماز ہوتی نہیں، تو اب ہمیں کیا پتا کب ہوگی نماز، تو اندازہ کر کے وہ کر دے، تو لہذا اگر وہاں پہلے بھی ہو گئی تو کچھ نہیں ہوتا۔ قارون کو جو زمین میں دھنسایا گیا تھا تو یہ زمانہ قرآن میں موجود ہے، اب اس کو آپ کو کوئی قارون سے دلچسپی ہے تو آپ جا کے مل آئیں، مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ امام ابو پتہ نہیں کیا ہے جی، نام کیا ہے، ابو پتہ لکھا کہ ابو حنیفہ، اچھا نعمان ابن ثابت۔ اگر کوئی عورت ہندوستان سے فلڈ میں ڈوب کے چلی جائے اور وہ پاکستان کے کنارے جا کے لگ جائے تو کیسے پہچان ہوگی کہ یہ عورت ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ جب جائے تو مجھے بلا لینا، میں پہچان کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ اب عورت ڈوب کے پاکستان پہنچے، آپ مجھے ٹیلی فون کریں، میں آپ کو بتا دوں۔ بھئی نہ عورت ڈوبی ہے نہ وہاں پہنچی ہے، مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ وہاں چند عورتوں کو بلا لیں، ان کے لباس سے اس کے اپنا وہ نشان لگتے ہیں، ان سے اندازہ لگائیں گے، باقی علم اللہ کے ہاتھ۔